اس ملک کے اندر عوام کی رائے کو دبانے کے لیے 2-3 خاندان موجود ہیں. NRO جب ہوا تو میں نے خود وٹنس کیا ہے وہ کیسے ہوا تھا، کون کون سے امبیسڈر بیٹھ کے اس ڈاکومنٹ کو بناتے تھے. وہ بھی ہمیں کون سے امبیسڈر تھے ویسے؟ وہی امریکن امبیسڈر. یہ چیزیں تو پاکستان میں چلتی رہتی. میڈ ان پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور میڈ ان پاکستان PTI وہ آپس میں اکٹھے ہو 2018 میں ملاپ کے ذریعے وہ پاور میں ان کو ہٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹی برابر کی بھوکھوں کی طرح طاقت میں آ. لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم بھوکوں کی طرح طاقت میں نہ آتے ہیں تو 15 سال کا پلان تھا، ہماری تو سیاست ختم تھی. پھر بن گئی سیاست ان کی. کوئی پلان ہے کسی بھی پارٹی کو جوائن کرنے کا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین، پاکستانی سیاست میں جب بھی ایک کیوس کی کیفیت ہو، پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہو جائے، تو ایک سیاسی شخصیت ایسی ہیں جو اچانک سے متحرک ہو جاتی ہیں یا یہ کہہ لیں کہ نمودار ہو جاتی ہیں. وہی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب محمد علی درانی صاحب. سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں. ایک طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں سیاست سے زیادہ جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے اس کو نارملائز کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. درانی صاحب، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. سر، ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں سیاست میں اونچ نیچ ہوتی ہے اور آپ میدان میں آ جاتے ہیں فائر فائٹنگ کے لیے. کہاں سے آتے ہیں؟ کون بھیجتا ہے آپ کو؟ بتائیں. آپ بلاتے ہیں، آپ ہی بھیجتے ہیں. چونکہ دیکھیں آپ ہی کا یہ ملک ہے، آپ ہی کا مستقبل ہے نوجوانوں کا، تو ہماری تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کام ہو جس میں آپ کے لیے خوشی ہو، آپ کے مستقبل کی روشنی ہو، جو کہ بڑی ناپید ہوتی جا رہی ہے. نوجوان جو ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں جب بابے لڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، جب بابے لڑتے ہیں. ہاں، بچے تو جیسے گھر میں میاں بیوی بچے بڑے لڑ رہے ہو تو بچے تو پریشان ہی ہوتے ہیں. تو پاکستان کا ہر بچہ جو ہے وہ جب آج پریشان ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جائیں گے، وہ ہر کوئی پوچھتا ہے منزل ہے کہاں تیری. تو اس لحاظ سے پھر یہ ہے کہ منزل تو صرف اور صرف انہی کو ملا کرتی ہے جو اپنے ایشوز کو ریزالو کیا کرتے ہیں، جو گفتگو کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں، جو ڈائلاگ پہ اور ڈسکشن کے ذریعے، ٹھیک ہے، ریکنسیلیشن کے ذریعے، درگزر کے ذریعے، معافی کے ذریعے مستقبل کی طرف دیکھ کے چلتے ہیں. تو بس وہی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسا صورت بنے کہ آج کی جو پھنسے ہوئے پہیے ہیں وہ چل پڑیں، روا ہو جائیں، وہ جو ہے نا چلیں. لیکن آپ نے اپنے لیے یہ مشکل ٹاسک ہی کیوں چوز کیا؟ مطلب مین اسٹریم پالیٹکس سے کچھ دور فائر فائٹنگ کے لیے آ جاتے ہیں. اور کیا کروں. سیاست کریں، سیاست کرتے ہیں. مین سیاست دان دیکھیں نا، میں اب دیکھیں سیاست ہوتی ہے آئین کے تحت، سیاست ہوتی ہے قانون کے تحت، سیاست ہوتی ہے عوام کی ول کے اوپر. تو میں تو اب طالب علم چکے ہوں تو 54 سال سے دیکھ رہا ہوں، سیاست میں رہا ہوں، اقتدار میں بھی رہا ہوں، پھر لیکن آنکھیں بند کر کے تو نہیں رہا نا. تو 54 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ عوام کی رائے کو دبانے کے لیے 2-3 خاندان موجود ہیں جو کہ ہر صورت میں عوام کی رائے کے اوپر جو ہے وہ اپنی کامیابی اور اپنی خواہش اور اپنے مفادات کو مسلط کر دیتے ہیں. اس سے پہلے یہ تھا کہ اگر جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے لیٹ 70s سے، تو ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جناب ملک کے اندر جو ہے ایک آتا ہے دوسرا آتا ہے، ایک آتا ہے دوسرا آتا ہے، لوٹ لیا ملک کو، سارے قرضوں میں بال بال کو باندھ دیا. ہر وقت جو ہے ہر ایشو کے اندر ایکسپلائٹیشن کی، اور پھر بھی اقتدار انہی کے پاس رہا، اور اگر نہ رہا تو پھر وہ مظلوم بن گئے. اگلی لیکن دفعہ 2018 میں تو کچھ نیا ہوا، تیسری پارٹی بھی آ گئی، اقتدار میں دو بھی آ ہزار گئی. دیکھیں جی 2014 کے 2013 10 11 کے بعد اسٹرگل شروع کی 10-11 کے بعد لیکن پاور میں چلیں تیسری پارٹی. ہاں تیسری پارٹی تو ویسے تو وہ 96 سے پارٹی تیسری لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی. تو جو ہے 2011-12 کے بعد تھوڑا سا ایک وہ کریٹ ہوا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس میں کچھ رول پلے کیا، ٹھیک ہے نا جی. ہاں، میڈ ان پاکستان لیڈرشپ لانے کے لیے پاکستان کی میڈ ان پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے ان کو تھوڑا پیٹنیس دی. تو 18 میں وہ اقتدار میں آ گئے، ٹھیک ہے جی، مدد کے ساتھ. دیکھیں پاکستان کی ہسٹری بڑی دلچسپ ہے. بھٹو صاحب آئے یحییٰ خان کی مدد سے، میاں صاحب آئے
ضیاء الحق صاحب کی مدد سے. اس کے بعد جتنے بھی لوگ آتے رہے وہ ہائیبرڈ ارینجمنٹس کے اندر آتے رہے, اور ہر ماشاء اللہ اور ہر جو سیاستدان تھا اس نے کوئی نہ کوئی سپورٹ لے کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا. آگے بھی چلے, چودھری برادران آئے مشرف صاحب کی وہ وجہ سارے میں اس سے پورا کچھ اور آگے بڑھے. خان صاحب کس کی مدد سے آئے؟ تو اچھا, خان صاحب جب آئے تو خان صاحب بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ دیکھا, ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی 2008 کے بعد, کیونکہ بی بی شہید ہو گئی تھیں اور پولیٹیکل ویژن نہیں تھا دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ کے پاس. ان سے ایک بلنڈر ہو گیا. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے وہ دونوں بہت مافیاٹیکلی بہت اچھے تھے. دے ور لائک مافیاز, ٹھیک ہے, زرداری صاحب بھی اور میاں صاحب بھی, لیکن ہسٹری کا ان کے پاس شعور نہیں تھا. انہوں نے ایک تاریخی غلطی کر دی, وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے. وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی تو اگلے دن بی بی تو سمجھدار تھی نا, بی بی نے اس کو لپیٹ دیا تھا, میاں صاحب سے بھی لپٹ گیا تھا. یہ ہوا 2008 کے الیکشن کے بعد, جب ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں جو ہیں مل کے اقتدار کریں گے پاکستان میں, ہم بھی کریں گے, ہمارے بچے بھی کریں گے, ان کے بچے بھی کریں گے. تم سندھ لے لو, میں پنجاب لے لیتا ہوں, باقی آپس میں بانٹتے رہیں گے مرکز کی. یہ انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ٹھیک ہے نا جی, اور ہم رہیں گے. اب یہ وہ غلطی تھی جس کے بعد پھر تیسری قوت کو پیدا ہونا ایک فطری عمل تھا. لیکن وہ تیسری قوت تو 2 قدم ان سے بھی آگے چلی. تیسری قوت جو تھی وہ ڈیفینیٹلی خان صاحب کی شکل میں سامنے آئی, اور ان کا جو ایجنڈا تھا وہ تھا پرو پبلک. ہاں, وہ پرو پبلک ایجنڈا تھا. دوسری ان کی یہ ایشو بھی تھا اور اسٹرینتھ بھی تھی, وہ پاکستانی تھے. پاکستان سے باہر ان کا جدادیں نہیں تھی, لوٹ مار کا کوئی اپرچونٹی نہیں ملی تھی, نہ کی تھی. اور ایسی ایک صورت بنی کہ میڈ ان پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور میڈ ان پاکستان پی ٹی آئی وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے, ٹھیک ہے جی. اس اکٹھے ہونے کے بعد 2018 میں ملاپ کے ذریعے وہ پاور میں بھی آ گئے, ٹھیک ہے نا جی. اور ان کے پاور میں آنے کے بعد پھر ایک نیا دور شروع ہوا جس میں ان کی پرفارمنس کی وجہ سے, باقی چیزوں کی وجہ سے ایک وہ پیدا ہو گیا. پرفارمنس بھی اچھی نہیں تھی, پرفارمنس خاص اچھی نہیں تھی, پرابلمس پیدا ہوئے. لیکن اس وقت جو تھا وہ یہ دونوں قوتیں جنہوں نے باہمی اتحاد کیا ہوا تھا ان سے غلطی ہو گئی. انہوں نے ان کو ہٹانے کے لیے دوبارہ مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹی سٹی برابر کی, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں امریکہ سے کی, کوئی کچھ کہتا ہے, بہرحال انہوں نے اس برابر کرنے کے بعد انہیں ہٹا دیا اور خود بھوکھوں کی طرح طاقت میں آ گئے, ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم بھوکوں کی طرح طاقت میں نہ آتے ہیں تو 10 سال کا کوئی 15 سال کا پلان تھا, اس کے بعد کون آئے گا, اس کے بعد کون آئے گا, اور کوئی صدارتی نظام, ہماری تو سیاست ختم تھی, بچے سب بلیا بیٹ تھا. پھر بن گئی سیاست ان کی. دیکھیں نا جی, بات عقل تو وہ ہوتی ہے نا جو رزلٹ تھے. یہ کیا عقل ہوئی کہ اپنا گھر ہی اڑا لیا, اپنی پولیٹیکل حیثیت ختم کر لی. پاکستان کے اندر وہ پولیٹیکل ٹرانسفرمیشن جو 76 سال میں نہیں ہوئی تھی وہ ان کی اس ماشاءاللہ قسم کی بیوقوفی کی وجہ سے ہو گئی. اس کا مرتبہ کیا آپشن تھا اس ٹائم پیپلز پارٹی کے پاس, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس؟ دیکھیں ان کے پاس ہمیشہ ایک آپشن ہوتا ہے جس کو وہ اس وقت بھی نہیں انہوں نے استعمال کیا, آج بھی نہیں کر رہے. وہ آپشن یہ ہوتا ہے کہ بھئی تم اگر اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہو تو عوام کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑ دو. پچھلے 54 سال سے انہوں نے بہر صورت عوام کی رائے کو پولیس کے ذریعے, طاقت کے ذریعے, اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے بلڈوز کیا ہے, اور یہ طے کرتے تھے کہ اگلی دفعہ تم اقتدار میں آؤ گے, اگلی دفعہ یہ اقتدار میں آئے گا. اس میں بیوروکریسی بھی ساتھ ہوتی تھی, عدالتی سسٹم بھی ساتھ ہوتا تھا, باقی بھی. اور یہ عوام کو یہ یقین دلا دیتے تھے کہ یو آر نتھنگ, وی آر ایوری تھنگ, ہم ہی نے آنا ہے. میں نے اس زندگی میں یہ عذاب دیکھا ہے. میں 92 سے ان کے خلاف کام کر رہا ہوں. خان صاحب کو جب میں سیاست میں آنے کے لیے کہا تھا, میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ آپ کا کرزما اتنا ہے, یو کین ڈیل ود دیم.
لیکن انہیں دیکھو، انہیں بھی 20 سال لگے، 15 سال، ٹھیک ہے نا. لیکن خود تو نہیں کچھ کر سکے نا. اچھا کہیں نہ پھر کہیں بھی گیٹ نمبر 4 وہ شیخ دیکھیں، صاحب کہتے ہیں جانا تو وہی پڑا. اینڈ جسٹیفائز دا مینس. میرا تو یہ ان کا اب اس وقت جو ہے، جو ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں یہ آج کی صورتحال یہ ہے کہ یہ بھوکھوں کی طرح، ندیدوں کی طرح یہ اقتدار پہ جھپٹ پڑے اور ایک دوسرے کے گلے میں اور ہاتھ میں ہاتھ دے کے جھپٹ پڑے. ان کے بچے جو ہے آپس میں جو ہے چھلانگیں لگاتے ہوئے اقتدار میں آ گئے اور آ کے لوٹ مار شروع کر دی. نتیجہ کیا ہوا؟ دوسرے بندے نے ان کو ٹیک آن کر لیا. اب عمران خان عوام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، یہ اقتدار کے ساتھ کھڑے ہو گئے. عمران خان جو تھا وہ ان کی ایکسپلائٹیشن کے خلاف کھڑا ہو گیا، یہ اپنی ایکسپلائٹیشن میں مصروف ہو گئے. اس نے چوروں کو ہٹ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے چوری شروع کر دی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آج یہ عبرت بن گئے، وہ لیڈر بن گئے. چلیں، لیکن خان صاحب بینگ اے پرائم منسٹر پرفارمنس اپنی جگہ، لیکن جس طرح کے اسکینڈلز ان پہ بھی توشہ خانہ یا اس ٹائم جو ایک اہم عہدے پر فائز شخصیت تھی جو ابھی بھی ایک اہم عہدے پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی جانب سے ان کی فیملی کے کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کہاں کا کنیکشن ہے، کہاں کہاں سے پیسے لیے جا رہے ہیں، اس کو بھی انہوں نے بادر نہیں کیا. پھر اس کے بعد جس طرح سے وہ چیزوں کو لے کے چلتے رہے، پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کیا، بالکل سے اسائڈ ہو گئے. تو غلطیاں کہاں کہاں ہوئی عمران خان سے بحیثیت پرائم منسٹر؟ دیکھیں، غلطیاں تو کوئی انسان پاک نہیں ہے غلطیوں سے، ہر انسان غلطیاں کرتے ہیں. جمہوریت میں اور سیاست میں غلطی وہ ہوتی ہے جو عوام جس کو مانے یا عدالت جس کو پروف کر دے. عمران خان صاحب کی غلطیاں عوام نے معاف کر دی، ان کی غلطیاں معاف نہیں کر رہے. اگر آپ نے عوام کی ماننی ہے، دیکھیں ملک میں 2 پارلیمنٹس ہوتی ہیں، ایک پبلک کی پارلیمنٹ ہوتی ہے، ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہوتی ہے، دونوں عوام کی بھیجی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس وقت دونوں پارلیمنٹس جو ہیں وہ عمران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اپنے جو کرنا کر لیں. تو لیکن آسانی پیدا نہیں ہو رہی، جیل میں ہے وہاں بھی مشکلات ہیں. ویسے کس طرح کا ان کے لیے جیل میں انوائرمنٹ ہے؟ بہت سے لوگ مختلف اسپیکولیشنز آتی ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا، سردی بہت زیادہ ہے، ہیٹر نہیں ہے. آن دا ادر سائڈ آتی ہیں کہ جناب وہ دیسی مرغا بھی کھا رہے ہیں، جم کا سامان بھی ان کے پاس ہے. کرنٹ وہاں صورتحال ہے کیا جیل میں؟ یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو جیل میں رہے نہیں ہوتے. آپ رہے ہیں؟ میں رہا ہوں جیل میں، اچھا. اور مجھے پتہ ہے جیل کیا ہوتی ہے. جیل میں تو جو اگر وی آئی پی بھی جو جیل میں ہوتا ہے وہ بھی بڑی تنگی میں ہوتا ہے. اور عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے وہ کسی کا لاڈلا نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا جی. وہ مطلب اس کے اندر ہے، ڈسٹارشن کے اندر، سختی کے اندر. کبھی ایک دم سے سختی ہو جاتی ہے، کبھی اس کو شیو کرنے کا سامان بھی نہیں ملتا، اور کبھی تھوڑی سی لوز ہو جاتی ہے، کبھی بستر پراپر نہیں ملتا. مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے سیل کے اندر رہنا، ٹھیک ہے نا جی، جس کے اندر ٹوائلٹ بھی وہی اور سب کچھ وہی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لیکن وہ جو جم کا سامان جب وہ آ کر بات کرتے ہیں، ابھی لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا جن میرے کا اخبارات پڑے سامان باہر گڈی گڈی چل رہا ہے. 302 کے جو قیدی ہوتے ہیں نا، انہیں بھی بیرک میں سے صبح نکال دیتے ہیں. ہاں، جب مطلب کتنے بجے، 9 بجے، ٹھیک ہے، 10 بجے، اور شام کو بند کرتے ہیں. باہر وہ اچھل کود کرتے رہیں، جم کرتے رہیں، دوڑتے لگاتے رہیں. ان سے مشقت لے لیتے ہیں، وہ آٹا گوندتے ہیں، جو سزا یافتہ ہوتے ہیں، جا کے قالین بنتے ہیں. پورا ایک دنیا. جیل کے اندر جب ہم نہیں تھے تو ہمیں خیال ہوتا تھا جیل میں کون ہوتا ہے. جب جیل میں گئے تو سوچتے تھے باہر کون ہوتا ہے. دنیا ہوتی ہے جیل کے اندر بھی ایک نا. تو اس میں آزادیاں بھی ہوتی ہیں اور تنگیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن ان کی جو ہے، ان کی تو قید تنہائی ہے. قید تنہائی تو خود ایک بہت بڑی قید ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ قید تنہائی ہے جس میں حکومت مخالف ہے، پورا نظام مخالف ہے. لیکن آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب بھی بیک فٹ پہ نہیں جائیں گے، لیکن آن دا ادر سائڈ جو لوگ ہیں بظاہر ان کی بھی باتوں سے ڈیل ڈول سے ہی لگا کہ بیک فٹ پہ وہ بھی نہیں جائیں گے. تو اسٹیٹس کو برقرار رہے گا، کب تک رہے گا برقرار؟ دیکھیں کون ہے. خان صاحب کھڑے ہیں اس وقت، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں. تو آپ ان کے مد مقابل شہباز شریف کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہیں؟ میں آپ کو نہیں میں اس طرف بھی آ جاتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں وہ جو عمران خان صاحب کھڑے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں حقیقتیں ہیں. آج کا جو اس کا مورل گراؤنڈ ہے وہ ہائی مورل گراؤنڈ. ہی از اسٹینڈنگ فار ڈیموکریسی اینڈ ڈیموکریٹک رائٹس. وہ ووٹ کی عزت مانگ رہے ہیں. وہ تو میاں صاحب بھی مانگ رہے تھے 2017 میں، یہ ووٹ کو عزت دو. یہ بات کہتے ہوئے آپ کو شرمندگی محسوس ہوئی ہے؟
مجھے تو میاں صاحب کو تو نہیں ہوئی. مجھے تو دونوں بار ہوئی نا. ایک طرف 2017-18 میں میاں صاحب انقلابی تھے, ووٹ کو عزت دو, اور جو حالات بنے آپ کے سامنے, اس ٹائم خان صاحب یہ ساری سہولیات آج وہ کہہ رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے ووٹ کو عزت دو, میاں صاحب پاور میں ہے. فرق تو کوئی نہیں ہے. کیا فرق ہے دونوں میں, آپ مجھے بتائیں. میاں صاحب جس ووٹ کی عزت مانگ رہے تھے وہ ان کا نہیں تھا. یہ جس ووٹ کی عزت مانگ رہے ہیں وہ اس کو ملا ہے. دیکھیں 8 فروری کے بعد پاکستان کے اندر پہلی دفعہ میں نے انقلاب دیکھا. میں بہت پرانا طالب علم ہوں سیاست کا اور پولیٹیکل پروسیسز کا. کلاس 6 سے جو ہے میں جلوسوں میں پھر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, گھر سے بھی دیکھا ہے, بیوروکریسی سے دیکھا ہے, اقتدار سے دیکھا ہے, حکمرانوں سے. میں نے کبھی بھی پاکستان کے اندر ووٹ کو حکومت اور حکومتی اداروں کی مرضی کے خلاف پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اس بار پڑھا صرف 6 فروری کو ہوا نا, 8 فروری کو یہ میں نے پہلی دفعہ پاکستان میں یہ عجوبہ دیکھا کہ انتخابی نشان چھپا دیا گیا, کینڈیڈیٹس کو دبا دیا گیا, عوام کو ڈرا دیا گیا. اس کے باوجود عوام چونٹیوں مکوڑوں کی طرح نکلے اور ہاتھی کے ناک میں گھس گئے اور اس کو گرا دیا. اس پاپولرٹی ہے, اس پہ تو کوئی آپ نہیں بات کر سکتے, ڈیفینیٹلی ہے. لیکن 2017 میں آپ سے بھی رابطہ ہوا تھا جنوبی پنجاب صوبہ محاذ میں شامل ہو جائیں. ایک صوبہ محاذ بنا بھی, کچھ لوگ میاں صاحب کی گورنمنٹ میں, شاید خاقان عباسی کی گورنمنٹ کابینہ کا حصہ تھے, اور ایک دم سے آ کے انقلابی بنے صوبہ محاذ, اور براستہ صوبہ محاذ پاکستان تحریک انصاف ان کا ڈیسٹینیشن ٹھہرا. تو اس ٹائم بھی تو پاپولرٹی تھی پھر میاں صاحب کی, کیونکہ ادارہ کسی اور جانب کھڑا ہوا تھا. ایک اور طرف ہم دیکھیں صف بندی ہو رہی تھی, خان صاحب کو بیک اپ کیا جا رہا تھا. دیکھیں نا پچھلے والی فلم دوبارہ چل رہی تھی نا, 13 والی فلم دوبارہ چل رہی تھی, 8 والی فلم دوبارہ چل رہی تھی, 92 والی فلم دوبارہ چل رہی تھی کہ ایک طرف ادارہ ادھر آ گیا تھا یا حکومت ادھر آ گئی تھی, ایڈمنسٹریشن ادھر آ گئی تھی. یہ تو پنگ پونگ چل رہا تھا نا, ہم دیکھ رہے تھے. تو 18 میں بھی وہ پنگ پونگ کا میں تو نہیں حصہ بننا چاہ رہا تھا. میں 2012 کے بعد میں ڈورمنٹ ہو گیا تھا. میں اسٹڈی کر رہا تھا, میں پاکستان کی جو ماضی کی سیاست ہے اس کا جائزہ لے رہا تھا. تو میں ایک اس میں سے گزر رہا تھا ذہنی. میں مطلب اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں, یا اس وقت کی جو بھی جیتنے والی پارٹی تھی اس کی سپورٹ سے میں پاور میں آیا تھا نا. میں بھی الیکٹڈ تھا, مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس الیکشن کے اوپر, لیکن میں الیکٹڈ تھا. سوری میری طرح کے الیکٹڈ. یہ مشرف صاحب کے دور کی بات کر رہے ہیں. ہاں اس وقت کے دور میں, کیونکہ وہ ایک پتہ تھا کہ جی حکومت بننے سے پہلے پتہ تھا کہ اس کی حکومت بننی ہے, اور ایون الیکشن کے بعد رزلٹ مرضی کا نہیں آیا تو وہ پھر اور ڈسٹورشن ہم نے کر کے پیٹریوٹ بنی, ہاں واشنگ مشین میں ڈالا, اور جناب اندر سے صاف کپڑوں کی شکل میں ہم لوگ نکل آئے. ٹھیک ہے جی. تو دل تو اپنا ہوتا ہے نا, ضمیر تو اپنا ہوتا ہے. اس پہ آج پشیمان ہے آپ کے. پشیمان کیا ہونا, میں بتا رہا ہوں پشیمانی کیا ہوتی ہے یار. مطلب اللہ نے اتنی جرت دی ہے کہ میں نے اس سے رجوع کیا ہے, اس چیز کو انالائز کیا ہے, اور پھر میں نے 2012 کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ میں سیاست نہیں کروں گا تو اصول کی کروں گا. ٹھیک ہے جی. خاموش رہا. میں نے پورا آئین پاکستان پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ ملک جو ہے یہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. اس نے 72 تک انکار آئین کیا, اور 72 کے بعد سے اس نے توہین آئین کی. کن لوگوں نے؟ پہلا ماشاء اللہ پاکستان میں سول بیوروکریسی نے لگایا 1954 میں, جب ایک خوبصورت آئین بن چکا تھا جس میں کہ مشرقی پاکستان کا ساتھ رہنا یقینی تھا. اس کو انہوں نے ختم کیا. اس کے بعد, اور وہ آئین آج کہیں ہماری ہسٹری میں موجود ہی نہیں ہے. اس کے بعد 56 کا آئین انہوں نے بنایا جو کہ آئین نہیں تھا, توہین پاکستان تھا. اس کو انہوں نے کیا. پھر انہوں نے دھکے دے کے بنگالیوں کو پاکستان سے دور کیا, کیونکہ ان کے رہتے ہوئے یہاں کے وڈیروں کی دال نہیں گلتی تھی. ٹھیک ہے جی. ان کو پھر 73 میں فٹافٹ آئین بنا لیا, اور اگلے دن ایمرجنسی لگا دی. اس دن سے آج تک آئین کو مذاق بنایا. اٹس اے گڈ ڈاکیومنٹ, ناٹ اے بیڈ ڈاکیومنٹ, لیکن وہ ڈاکیومنٹ کا کیا جس پہ عمل نہ ہونا ہو. تو اس کو یہ آج تک ہاتھ میں لے کے پھر رہے. ابھی دیکھیں نا 26ویں ترمیم میں کیا کیا ہے, اس ڈاکیومنٹ کو ادھر لٹکا دیے, اور اس ڈاکیومنٹ کے نگہبان ادارے کو ادھر ٹانگ دیے. 2 پہیے ادھر چلا دیے, 2 پہیے ادھر چلا دیے, ان میں سے بھی ہوا نکال دیے. یہ لوگ ہیں, یہ آپ کی سیاست ہے. تو اس سیاست کے مقابلے میں
اگر کوئی عوام کھڑے ہو گئے ہیں 8 فروری کو، اگر کوئی فرد کھڑا ہو گیا ہے، کوئی پارٹی کھڑی ہو گئی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے خوش قسمتی ہے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جانیں دیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ اب پاکستان کے اندر وہ لوگ جو پاکستان سے لوٹ کے سب کچھ باہر لے جاتے تھے، وہ اب شہیدوں کی پروٹیکشن میں اس ملک کے اندر جو کچھ ہے اس کو شاید باہر نہیں لے جا سکیں گے ان فیوچر. کون پولیٹیکل لوگ لے کے جاتے تھے کہ باقی بھی کوئی لے جاتے تھے یہاں سے؟ باقی بھی لے جاتے ہوں گے تو پھر تو بھیڑ چال ہوتی ہے نا. دیکھیں نا، اگر گھر کا سربراہ جو ہے، عمران صاحب یہ بارہا سنتے ہیں کہ گھر کا سربراہ اگر گھر میں چوری کر رہا ہو تو کون نہیں کرے گا؟ سارے کریں گے. سب کریں گے. تو یہ مطلب کہ پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ ہم بارہ خان صاحب کی گورنمنٹ پکڑے دیکھیں، پرائم منسٹر رہے، انہوں نے کہا باہر سے پیسہ لے کر آنا ہے، بڑے بڑے ماڈل پیش کیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 2011 سے میں نے ایک مقدمہ کیا ہوا تھا سٹولن ایسٹس ریکوری کا. میرا تو میں تو ایک داستان ہوں نا پاکستان کی. 2005 میں یو این نے کنونشن کیا اگینسٹ کرپشن، اس کے بعد پھر اس پہ امینڈمنٹس ہوئی، دنیا بھر میں ایک تحریک چلی، سٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو آیا یو این کے انڈر، جس کے تحت ہمارے جیسے ملک انڈیا نے اسی انیشیٹو کے اوپر 2011 سے لے کے 2007 تک انہوں نے 8,000 بلین انڈین روپیز جو تھے انہوں نے اپنے واپس لائے. ہم نے 1 پیسے کا خط نہیں لکھا. میں سپریم کورٹ میں گیا، جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مذاق کر کے میری فائل کو سائڈ پہ لگا دیا. آپ کو پتہ ہے 2011 سے لے کے آج 2024 تک وہ کیس جو تھا وہ سپریم کورٹ میں پڑا رہا، اس کے اوپر ایمنسٹیز ملتی رہی. اور اب جب یہ بن گئے ہیں نئے کورٹ، یہ والے شرعی کون سے کورٹ بنے ہیں؟ آئینی کورٹ بنے، انہوں نے فارغ کر دیا. پہلے خوش قسمتی سے انہوں نے فٹافٹ فارغ کری. میں نے کچھ نہیں. آپ کو مطلب انصاف مل گیا سپریم کورٹ سے جو تھا پاکستان کے لٹیروں کو انصاف مل گیا. اچھا، لٹیروں کو انصاف مل گیا. جو پاکستان سے لوٹ کا مال باہر لے گئے تھے ان کو تحفظ مل گیا. پاکستان کے لیے پاکستان کا مال واپس لانے والوں کے منہ پہ زوردار زناٹے دار عدالتی تھپڑ پڑ گیا. بسم اللہ. چلیں اب یہ بتائیں کہ مستقبل میں ایک تو آپ اپنا طرح بتائیں نا، سیاست کا کوئی پلان؟ آپ نے بتایا کہ ایک تو فائنینشلی بہت سارا پیسہ لگتا ہے، 2 نمبری کریں گے تو پاکستان کی سیاست پہ کامیاب ہو سکتے ہیں. کوئی پلان ہے کسی بھی پارٹی کو جوائن کرنے کا؟ دیکھیں میرا تو یہ خواہش ہے. سب دیکھیں پلان تو اس وقت ہوتا ہے نا جب کوئی کام ہو رہا ہو. جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ جمہوریت نام ہے عوام کے ووٹ سے عوام کا نمائندہ بننا. آپ کی پچھلے 54 سال کی جمہوریت میں عوام مسنگ ہے. لوٹ کے لے جانے والوں کو انہوں نے وہ کر دیا ہے، سارٹ آؤٹ کر دیا ہے. ان کو جو ہے نا نفرت کا نشان بنا دیا. اس میں خان صاحب کا رول ہے، ٹھیک ہے جی، وہ انہوں نے بنا دیا. خان صاحب کا رول ہے. عمران خان جو بحیثیت پرائم منسٹر یہاں تک پہنچنا اسٹرگل آپ نے بتائی 90s میں شروع ہوئے، لیکن کہیں نہ کہیں سے ہوا بھری گئی، بوم ملا تو پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچے. اب جیل سے آنے کے بعد عمران خان کتنے مختلف عمران خان ہوں گے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جیل سے آنے کے بعد عمران خان اتنے مختلف ہوں گے جتنا مختلف وہ بیہیو کریں گے. میں پریڈکٹ نہیں کرتا، لوگوں کو توقع رکھتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ اچھے کام کریں گے. پاکستان میں بیوروکریسی کا مائنڈ کیوں نہیں بدلتا؟ کیونکہ وہ سیاستدان کہتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم آتے ہیں سال 2 سال منسٹری کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں جو بھی ادارہ رہا ہے نا اس کو تباہ کرنے کی پوری کوشش ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. بیوروکریسی ایک انگریز کا چھوڑا ہوا بڑا اچھا ڈیولپڈ سسٹم تھا. بھٹو صاحب آئے، انہوں نے لیٹرل انٹری کے ذریعے اس سسٹم کی جڑوں میں وہ ڈال دیا. اس کے بعد پھر یہ جب ان کی حکومتیں آئیں پیپلز پارٹی اور میاں صاحب کی، انہوں نے ان کی مزید ایسی تیسی پھیر دی. اور انہوں نے تو مطلب گریڈ 20 کی پوسٹ پہ گریڈ 17 کے بندے کو لگا کے اپنی لائل، اس وقت جو سندھ میں نظام سسٹم جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسی چیز کا نام ہے نا کہ میرے لگائے ہوئے لوگ ہیں اور وہ میرے لیے کام کرتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں اور میں چلاتا ہوں. اس ساری صورتحال کی وجہ سے بیوروکریسی کی تو جڑوں میں انہوں نے پانی ڈال دیا. اور جو ریل بیوروکریٹس ہیں وہ اس کے اوپر بہت رنجیدہ ہیں. اس کے بعد کیا تھا؟ آپ کی اسٹیبلشمنٹ تھی، آپ کی فوج تھی. آپ نے پوری کوشش کی کہ اپنی فوج کے جو
فوج کی تمام ترقی اور پروموشنز جو ہیں وہ فوج خود کرتی ہے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، اس میں دیکھیں نا، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جی جرنیل کا بیٹا چیف بن جائے، اور جرنیل بھائی ایک صوبیدار کا بیٹا بھی چیف بن جاتا ہے، اور ایک سپاہی کا بیٹا بھی جو ہے سب کچھ بن جاتا ہے. یہ ایک سسٹم ہے. اور میں آج بھی کہہ سکتا ہوں کہ ISSP میں نے خود بھی کیا ہوا، پاس بھی کیا ہوا، اس کے اندر آج بھی کوئی سفارش نہیں چلتی. انٹری جو ہے میرٹ پہ، پروموشنز میرٹ پہ ہوتی. ایک پروموشن تھی جو سیاستدانوں کے ذمہ تھی، وہ تھی چیف کی، کبھی میرٹ پہ نہیں ہوئی. اس دفعہ خیر سینئر موسٹ بندوں کو بنا دیا. اس سے پہلے کبھی 5ویں نمبر سے اٹھا کے، 6 نمبر سے اٹھا کے، 8ویں نمبر سے اٹھا کے بناتے رہے کہ جی ہمارا لائل بندہ. اس کا نقصان ہی ہوا. اس کا نقصان ہوا اس کی وجہ سے. اور اس کے بعد یہ کیا کہ ایون اب تو انہوں نے یہ کیا کہ مختلف جگہوں پہ موجود لوگوں کو، ابھی کیا ہوا ہے، انہوں نے مطلب شہباز صاحب نے ابھی جب یہ 26 کا واقعہ ہوا ہے، انہوں نے وہ کیا حرکت کی کہ جی یہ جو ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیا، حکومت کا اختیار تھا، خیر ظلم ہوا تھا، فائرنگ ہوئی تھی، سب کچھ ہوا تھا، اس کے اوپر حکومت کو اس کو اون کرنا چاہیے تھا. اگر کوئی انکوائری کرنی تھی، انکوائری کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا جی نہیں، یہ سپہ سالار کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. ملائن کرتے ہیں اداروں کو، وہ ادارے جو شہادتیں دے رہے ہیں ان کو پبلک کے ساتھ پچھلے 1.5 سال سے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح، کیونکہ پبلک سپورٹ ہے PTI کے ساتھ، اس کو اور فوج کو آپس میں ٹکرا دیا جائے. نہیں ٹکر رہے. اچھا، آپ نے بھی ISSP کلیئر کیا ہوا ہے، جوائن بھی کی تھی فوج کو؟ میرا ایڈمیشن ہوا تھا انجینئرنگ میں، میں نے ISSP کیا تھا فور ای کیڈیٹ، تو میرا ایڈمیشن ہوا تھا یونیورسٹی لاہور میں، اور پھر میرٹ پہ ہوا تھا ادھر پشاور میں، اس کے ریسیپروکل سیٹ میں پشاور چل. اچھا، لاسٹ میں یہ بتائیں، ایک امریکہ سے بڑی امیدیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کو، ٹرمپ کے نئے مشیر جو انہوں نے نامزد کیے ہیں، نامنیٹ کیے ہیں، ان کی ایک ٹویٹ آ گئی ہے، وہ ایک جیو نیوز کا ایک خبر اور ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ دوبارہ وہ بانی PTI کی رہائی کی بات کریں گے. نظروں سے گزری ہے آپ کی؟ ہاں گزری. تو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ اوت لے رہے ہوں گے، اس کے بعد کوئی آسانی پیدا ہوگی عمران خان کے لیے؟ دیکھیں، اب ماضی کے اندر جتنی بھی ڈیلز پاکستان کے سیاستدانوں نے کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، جس میں ملک سے بھاگنے سے لے کے، ملک سے نکلنے سے لے کے، ملک سے جو بھی کچھ کیا ہے، اس کے اندر باہر کے ممالک کا ایک کردار رہا ہے. انہوں نے ملک سے جو بھاگنے والے تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ٹھیک ہے نا جی. بی کی جب ملک سے جانے کا تھا، اس میں پھر NRO جب ہوا تو میں نے خود وٹنس کیا ہے وہ کیسے ہوا تھا، کون کون سے امبیسڈر بیٹھ کے اس ڈاکومنٹ کو بناتے تھے. وہ بھی ہمیں کون سے امبیسڈر تھے ویسے؟ وہ اب وہی امریکن امبیسڈر مطلب جو بھی اس کا ایک ہوتا ہے وہ، تو وہ جو ہے کہاں بیٹھ کے وہ بھی بناتے رہے، سب کچھ ہوا. اس کے بعد پھر مشرف صاحب پہ پریشر بھی آیا، انہوں نے اس کے بو ڈاؤن بھی کیا. تو یہ چیزیں تو پاکستان میں چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے جی. ابھی کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. خان صاحب نے تو مطلب امریکہ کے خلاف بڑا سٹانس لیا ہوا ہے ماضی میں، ٹھیک ہے نا جی. کیا کہا تھا انہوں نے کہ وہ ایبسلیوٹلی ناٹ، ہاں ایبسلیوٹلی ناٹ بھی کہا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی اگر ٹرمپ آ کے ایبسلیوٹلی یس کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ اپنا ہے. لیٹس سپوز کہ ٹرمپ ایبسلیوٹلی یس کر دے تو پاکستان میں کچھ ٹرمپ کی یس کی عمران کو ضرورت نہیں ہے. اچھا، کیونکہ اس کو عوام یس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو عوام کا یس جب ہوا ہو تو پھر ملک کو بھی یس کرنا پڑتا ہے اور پوری دنیا کو بھی یس کرنا پڑتا ہے. اور جہاں پر بھی عوام اس ویہمنٹلی یس کرتے ہیں تو پھر عقل مند قومیں جو ہوتی ہیں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، وہ کبھی بھی عوام کی رائے سے نہیں لڑتے. تو یہ تو پاکستان میں بھی کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا جو ایک مقتدر ادارہ ہے وہ بھی کبھی بھی پبلک پلس کے خلاف نہیں چاہتا. تو یہ تو پہلی بات. میں نے تو الیکشن والے دن بھی کہا تھا یہی بات کہ پبلک پلس کے خلاف وہ الٹیمیٹلی نہیں جائیں گے. تو کب تک نظر آتے ہیں بانی PTI باہر آتے آپ کو؟ دیکھیں، بانی PTI جو اس وقت اندر رکھے ہوئے ہیں وہ ایکچولی مطلب زبردست. شہباز شریف صاحب سمجھیں کہ جیل کے آگے اس طرح کر کے لیٹے ہوئے ہیں دروازے کے آگے کہ یہ دروازہ نہیں کھلنا، چونکہ یہ کھل گیا تو میرا نام شاید اقتدار ہٹ جائے. مجھے تو لگتا ہے کہیں زرداری صاحب بلاول کو لے کے نہ آ جائیں، میں دروازہ کھلاتا ہوں تو شہباز کو ہٹاؤ. چانسز ہیں ویسے کہ بلاول پرائم منسٹر بنے اور شہباز شریف گھر جائیں؟
کیا کیسے جائیں گے؟ کیا چانس؟ فارمولا کیا ہوگا؟ کوئی وہ فارمولا نہیں ہے ان کے پاس، کچھ نہیں ہے، چکر بازیاں ہیں، وہ کریں گے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ مولانا کے ساتھ مل کے کرا کے جو ہے وہ، اب دیکھیں جو اس وقت سٹاس شہباز صاحب نے لیا ہوا ہے، وہ انہوں نے یہ لیا ہوا ہے کہ جی میں نے باہر صورت اقتدار میں رہنا ہے، اور ان کی پارٹی کو یہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی ہم عمران سے ریکنسائل نہیں کریں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ورنہ آج بات چیت شروع ہو سکتی ہے، مذاکرات آج شروع ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات کے راستے میں صرف ایک فرد حائل ہے، اور وہ ہے پرائم منسٹر صاحب۔ پرائم منسٹر صاحب آج چاہیں جیل میں سے نکالیں شہباز صاحب ان کو، عمران خان صاحب کو، باقی لوگوں کو سرخال نکالیں۔ صاحب کہتے ہیں ان کے پاور ہی کچھ نہیں ہے، پاور کہیں اور ہے، جب وہاں سے اشارہ ہوگا تو یہ بات کریں گے۔ یہ بات جب وہ کر رہے تھے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کی مذاکرات اگر ہوں گے، نہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی، نہ کر سکتی ہے، نہ کرنا چاہیے۔ یہ میں اس وٹنس ہوں نا، ابھی جا رہے ہیں نا پارلیمنٹ میں، تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ انہیں پارلیمنٹ میں ہی بات کرنی چاہیے۔ اب جو ہوگا اپوزیشن پوری کو اکٹھا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں جو شہباز شریف، یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، 47 ہی ہے نا؟ جی ہاں، 47 کی حکومت۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ بھی کہتے ڈرتے کیوں ہو یار؟ نہیں سر۔ تو مطلب فارم 47 کی حکومت جو ہے اس کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کورٹس کو اڑا دیا۔ میں نے ہی کہا تھا کہ یار عدالتوں کے ذریعے، میں اس چیز کا مجرم ہوں، میں نے کہا تھا کہ جی عدالتوں کے ذریعے فارم 47 جو ہے 45 میں بدل جائے گا، اس سے عزت مل جائے گی پارلیمنٹ کو، لیکن انہیں عزت راس نہیں تھی، انہوں نے اس کو ہی گرا دیا، عدالتوں کے نظام کو ہی ڈیمالش کر دیا، کہ اس سے پہلے کہ ہمیں اقتدار سے ہٹانے کی کوئی سبب نہ بنے۔ اب وہ 190 بلین روزانہ کا نقصان ملک کا ہو رہا ہے، آپ کا اور میرا ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں، میں ریکنسائل نہیں کروں۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی شخصیات بھی ایک دم سیاست میں ایکٹیو ہوئی ہیں، اور آپ پر بھی بارہا ایک تھوڑا سا نا وہ سسپیشیس قسم کا کریکٹر سمجھا جاتا ہے آپ کو بھی، کہ جسٹ لائک جیسے محسن نقوی صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں، جس طرح فیصل واڈا صاحب ایک دم سے آئے، کہیں اور سے کوئی مطلب کہیں اور کے کہہ لیں کہ ان کو ترجمان کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے، ایک عام تاثر پایا جاتا ہے۔ آپ کو بھی کوئی وزارت کی یا کسی اہم عہدے کی کوئی آفر ہوئی، گورنرشپ یا یار کوئی ہمیں وزارت؟ میں تو دیکھیں نا، مجھے کس کہاں آفر ہوگی؟ نظر آئی ہے آپ کو آفر؟ دیکھیں میں نے کوئی عہدہ لیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، میں جو باتیں میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، وہ آپ لوگوں کی وجہ سے پبلک تک پہنچتی ہے نا، یا پبلک اس کو رسپیکٹ کرتی ہے، تو میں تو پبلک کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ لینا دینا ہوتا تو اب تک لے لیا ہوتا۔ میں نے تو پی ٹی آئی سے بھی نہیں کچھ لیا، نہ ان سے مانگا ہے، نہ میری کوئی ان کے پی لیے۔ ٹی آئی نے بھی آفر کی تھی جوائن کرنے کے لیے نہیں، خان میں صاحب نے نے کبھی؟ مجھے نہیں، کوئی آفر نہیں ہے، مجھے کسی نے بھی نہیں آفر کی، میرے اعمال ہی نہیں ہے آفر لینے والے تو۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں مجھے پبلک کی طرف سے بہت رسپیکٹ مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، لاسٹ کوشچن ہے، آپ پولیٹیکلی سب سے زیادہ کلوز رہے مشرف صاحب کے، مشرف صاحب کو بارے میں جب کچھ سوچتے ہیں، جب ان کا دور یاد کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ کون سی ایسی میموریز ہیں جو آپ کو یاد آتی ہیں، جو اچھی ہوں، کچھ اچھی باتیں اور کچھ بری باتیں جو مشرف صاحب کے ساتھ میں گزری؟ بچپن سے جو ہے پاکستان کے بہت سے لیڈروں سے میں نے سیکھا ہے۔ میں نواب اظہر نصر اللہ خان صاحب کے بھی قریب رہا ہوں، میں آپ اعلیٰ حاضر قیاس جتنے بھی لوگ، ہم نے ضیاء صاحب کے دور میں بھی نیگوسیشنز کی ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے، میں قاضی حسین احمد صاحب سے بہت قریب رہا ہوں، میں فاروق لغاری صاحب سے قریب رہا ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے بہت زیادہ عزت اور رسپیکٹ دی ہے، میرے ایک عام آدمی کی حیثیت میں بھی وہ میرے ایک پروگرام میں لاہور تشریف لائیں، شادیوں کو وزیر اعظم تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ مشرف صاحب سے علاوہ بھی جو جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں ان سے میں بہت قریب رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے بہت رسپیکٹ اور پیار دیا، اور بہت میں نے سیکھا ہے ان سے۔ فاروق لغاری صاحب سے میں نے بہت سیکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے مشرف صاحب کا یہ ہے کہ وہ آج دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ ان کا بیک گراؤنڈ ایک فوج کا بیک گراؤنڈ تھا، لیکن ان کی جو ایک سب سے بڑی خوبی تھی، جو ان کی کمزوری بھی بن گئی، وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے۔ سب سے پہلے پاکستان؟ ہاں، پاکستان کے نام پہ انہیں لوگ ایکسپلائٹ بھی کرتے تھے، اور پاکستان کے نام پہ وہ پاکستان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار بھی تھے۔ وہ میرا ان سے ایک ہی خواہش تھی، جب بھی وہ میرے سے پوچھتے تھے، میں کہتا تھا جی آپ حکومت کر رہے ہیں تو پھر آپ سیاست میں آ جائیں،
وہ کہتے تھے وہ تو مجھے آتی نہیں. میں نے کہا, میں نے انہیں ہمیشہ کہتا تھا, میں نے کہا سر پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن بک میں پتہ کیا ہے؟ کہا ہے, میں نے کہا جی آرٹ آف رننگ دا گورنمنٹ. وین یو آر رننگ دا گورنمنٹ, ہاؤ یو کین سے آئی ایم اے پولیٹیکل. تو لیکن بہرحال وہ ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے تھے, تو اگر سیاست میں آتے تو بہت اچھے سیاستدان بنتے. آئے تھے, ٹرائی تو کیا, لیکن اس طرح سے پھر ہو نہیں پایا, لیٹ ہو گیا. میں نے 2005 میں جب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں دسمبر میں وردی اتار دوں گا, میرے سے انہوں نے پوچھا تھا, میں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ 5 میں وردی اتار دیں, 7 تک یو ول بی ایلیجیبل ٹو کنٹیسٹ الیکشنز, ورنہ زبردستی آپ کی وردی اتار دی جائے گی, کوٹ ان کوٹ میں نے کہا. تو غلطی کیا ہوئی ان سے, جو ایک کوئی ایسی غلطی جو مشرف صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں, اب میں وہ یہاں دنیا میں نہیں ہے تو میں ان کی اچھی چیزیں یاد کر سکتا ہوں. بہت شکریہ جی محمد علی عمران صاحب, ٹائم دینے کے لیے, تھینک یو سو مچ.